خوف خدا رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا چاہیے، لیکن ان کے اندر اتنی جرت، اتنی دلیری کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کا مسئلہ ہی نہیں بیان ہونے دے رہے۔ اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رسوائی ان کا مقدر بنے گی اور آخرت میں عذاب عظیم انہیں ملے گا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا سچا متبع بنائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ تمام معاملات میں ہمارے انجام کو بہترین بنا، تمام امور قنا، اور ہمیں ما اللہ بچا دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں بچا۔ اب آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، امت کے لیے بھی اس میں تسلی ہے۔ تفصیل تو مسئلے کی ہے، دوسرے پارے کی ابتدا میں قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ تحویل قبلہ، جب قبلہ تبدیل ہوا، لوگوں نے اعتراضات کیے تھے کہ پہلے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے پھر وہ ضائع ہو گئی، وہ کدھر گئی؟ آج تمہارا نیا قبلہ بن گیا۔ تو رب العالمین نے اس وقت تسلی دے کے فرمایا، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ پھیرو وہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ جہتوں کے ساتھ خاص نہیں کہ اس جہت کی طرف منہ کرو گے تو اللہ ملے گا، اس کی طرف منہ کرو گے تو اللہ ملے گا۔ مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، وہ مغرب کی طرف منہ کروائے تب بھی ایماندار بندہ تیار ہے، وہ مشرق کی طرف منہ کروائے تب بھی ایماندار بندہ۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نفلی نماز پڑھتے ہیں، سفر میں ہوں یا سفری نماز پڑھ رہے ہوں، یا وہ آدمی خوف والی نماز پڑھ رہے ہوں۔ رب العالمین نے انہیں تسلی دے کے فرمایا اگر تمہاری سواریاں مشرق مغرب کسی طرف بھی منہ کر دیں، رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ وہ مشرق کا بھی مالک ہے، وہ مغرب کا بھی مالک ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے دعائیں مانگنے والوں، میں تمہارے ساتھ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، شمال کی طرف کرو، جنوب کی طرف کرو۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں بھی جدھر بھی دعا مانگو فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، میں اللہ ہر جگہ موجود ہوں، تمہاری سنتا ہوں اور قبول بھی۔ ان اللہ واسع علیم، پکی بات ہے اللہ کی ذات بڑی وسعتوں والی، تمام مخلوق پر وسیع اس کی رحمت، العلیم
کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ کریم علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تسلی دینے کے بعد اب رب العالمین اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہونے والے چھٹے شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ چھٹے شبے اعتراض کا جواب ہے۔ چھٹا اعتراض قوم کا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے سچے رسول اس لیے نہیں ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا لا شریک ہے، خدا واحد ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ اللہ کو ایسا اکیلا مانتے ہیں کہ رب کے پیاروں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جو پیارے اس قدر پیارے ہیں کہ رب نے انہیں بیٹوں جیسا بنا رکھا ہے۔ ان کے اس اعتراض کا رب نے 5 طرح سے جواب دیا ہے۔ فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرکین نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ اللہ کی اولاد ہے۔ اتخذ یتخذ کا مادہ اکثر جیلی کاموں میں استعمال ہوتا ہے اولاد کوئی نہیں، لیکن جیلی دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان لیا، یہود نے عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا، اور آج کا مسلمان یہ وہی بات دوسرے انداز میں دہراتے ہوئے کہہ دے جو تھا عرش پہ خدا ہو کے وہ اترا ہے زمین پہ مصطفیٰ ہو کے۔ عقیدہ وہی بن گیا جو خدا عرش پہ ہوتا ہے وہ زمین پہ مصطفیٰ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس قدر خدا کے شریک بنائے، خدا کے محبوبوں کو اس قدر خدا کا لاڈلا مانا کہ بیٹوں کی طرح سمجھ لیا، جس طرح باندہ اپنے بیٹوں سے اولاد سے مجبور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ بھی ان سے مجبور ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحانہ، پہلا جواب یہ ہے کہ میں رب کی ذات پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے۔ اولاد کا محتاج ہونا یہ کمزوری ہے، اور میرا رب کمزوریوں سے سبحانہ پاک ہے۔ وہ عیبوں سے بھی پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے بھی پاک ہے۔ بیوی بھی کمزوری، میرا رب اس سے بھی پاک ہے۔ اولاد بھی کمزوری، میرا رب اس سے بھی پاک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کریم گلا کرتے ہوئے فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، انسان میری تکذیب کر رہا ہے، انسان مجھے جھٹلا رہا ہے،
حالانکہ انسان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ میری تکذیب کرے، مجھے جھٹلائے۔ اور تکذیب کیا ہے انسان کی؟ فَيَزَعْمُ أَنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَىٰ أَن نُعِيدَهُ كَمَا كَانَ۔ انسان یہ خیال کر بیٹھا، یہ عقیدہ رکھ بیٹھا کہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ نہیں کریں گے۔ رب کو کوئی قدرت نہیں، میں مر جاؤں گا، مٹی میں مل کے ختم ہو جاؤں گا، دوبارہ مجھے میرا رب زندہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ میں رب کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے۔ اور جب بندہ میری بات کو نہیں مانتا تو کذبنی، وہ میری تکذیب کر رہا ہے۔ شتمنی ابن آدم، مجھے ابن آدم گالیاں دے رہا ہے، اور اس کی گالی یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ میں رب وہ ذات ہوں جو اکیلا ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، لم الد ہوں ولم اولد ہوں، لم یکن لہ کفوا احد ہوں، لم یکن لی کفوا احد ہوں۔ میری شان یہ ہے، کوئی بھی میرے برابر کا، میرے شریک کا نہیں، میرے جوڑ کا نہیں۔ سبحانہ، میں اللہ پاک ہوں کمزوریوں سے۔ نمبر 2، بل لہ ما فی السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات، اسے اولاد بنانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا جواب قرآن دے کے کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، اس ہی کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی بادشاہی ہے، زمینوں میں بھی۔ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مسخر بھی وہی ہے، مصرف بھی وہی ہے، مقدر بھی وہی ہے۔ کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا، جس کی بادشاہی کا یہ حال ہو کہ زمین آسمان سب اسی کا ہو، اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت؟ جس کی بادشاہی کا یہ عالم، کائنات کا ذرہ ذرہ۔ بخاری شریف میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد اصبر علی اذى سمعہ من اللہ۔ کائنات کی بڑی بڑی ہستیاں تکلیفوں پہ صبر کرتی ہیں، ایذاؤں پہ صبر کرتی ہیں، انہیں ایذا دی جائے، بکواس کیے جائیں، لیکن اللہ سے بڑا صبر کسی کا نہیں۔ یجعلون لہ ولدا ھو یرزقہم ویعافیہم، یہ رب کی اولاد بھی مان رہے ہیں، لیکن اس نے کبھی ان کا رزق بند نہیں کیا، اور انہیں عافیت دی ہوئی ہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، انہیں تباہ و برباد بھی نہیں کر رہا۔ اس جیسا حوصلہ کسی اور کا۔ اللہ تیسرا جواب دے کے اللہ کریم فرماتے ہیں کل لہ قانتون، ساری کی ساری کائنات اس ہی کی فرما بردار ہے۔ قانتون کا ایک معنی کیا ہے مصلی، اس کی نماز پڑھنے والے ہیں۔
دوسرا معنی قانتون کا کیا، مقرون لہو بالتوحید، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ تیسرا معنی قانتون کا مطیعون، ساری کائنات رب کی اطاعت کرنے والی ہے، کافر کی اطاعت یہ ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں یسجد لہ من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ ایماندار بندہ تو خوشی سے میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، اور بے دین اور کافر بندہ وہ سجدہ میرے سامنے مجبور ہو کے کرتا ہے کہ اس کا سایہ صبح و شام مجھے سجدہ کرتا ہے، اس کا دل نہ بھی ہو تو سایہ میرے سامنے اس کا۔ سورج ادھر سے نکلے تو سایہ کدھر جاتا ہے، ادھر جائے تو بندے کا سایہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو سائے بھی سجدے کر رہے ہیں۔ ساری کائنات قانتون، میری اطاعت گزار اور فرمان بردار ہے۔ اللہ نمبر 4، بدیع السماوات والارض، وہ نمونے کے بغیر پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو بھی زمینوں کو بھی۔ نمونہ کوئی نہیں آسمان کا، نمونہ کوئی نہیں زمین کا، لیکن وہ نمونے کے بغیر سبھی کچھ پیدا کر دینے والا، اسے کوئی پوچھنے والا۔ کائنات کے بڑے بڑے ماہرین، کائنات کے بڑے بڑے کاریگر، ان کے ٹھپے اور نمونے ختم ہو جاتے ہیں، مگر میرا پروردگار وہ ہے کہ نمونہ ہوتا ہی کوئی نہیں، نمونے کے بغیر سبھی کچھ کرنے والا۔ یخلقکم فی ظلمات ثلاث، میں رب اولاد کیوں بناؤں، میں تو تمہارا خالق ہوں 3 اندھیروں میں۔ کائنات کے ماہرین، کائنات کے انجینئر، وہ روشنی میں کچھ کرتے ہیں، اندھیرے میں ان کی کاریگریاں جواب دے جاتی ہیں۔ رب کی کاریگری یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ایک اندھیرا نہیں 3 اندھیروں میں کائنات کی خوبصورت ترین انسان کی تخلیق۔ اللہ کائنات کے ماہرین، کائنات کے ماہرین پانی پہ کچھ نہیں کر سکتے، پانی پہ ان کی کاریگریاں جواب دے جاتی ہیں، اور میرا پروردگار پانی پہ نقشے بناتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع نمونے کے بغیر، اسی سے بدعت ہے، جس کا شریعت میں نمونہ کوئی نہ ہو، جس کا شریعت میں نمونہ کوئی نہ ہو۔ نمبر 5، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا، وہ تو کن کا اشارہ کرتا ہے، فیکون کام ہو جاتا ہے، کن کا اشارہ۔ اذا ما اراد اللہ امرا یقول له کن قولة فیکون۔ شاعر کہتا ہے رب کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کا اشارہ کرتا ہے، اور یہ کن بھی مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ میرا رب تو کن کا بھی محتاج، اس قدر اس کی قدرتیں ہیں۔ جو اس قدر طاقتوں والا کہ کن سے کائنات کو وجود بخش دے، اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت؟
ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں متخذ اللہ صاحبا، اولاد ہوتی ہے بیوی سے، اور میں رب کی تو بیوی ہی نہیں، میری اولاد۔ اللہ اللہ۔ اگلی آیت میں رب العالمین 7ویں شبہ کا جواب دے رہے ہیں، 7ویں اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ 7واں اعتراض کیا تھا کہ پیغمبر پہ وحی آتی ہے، ہم پہ بھی آئے نا۔ پیغمبر پہ قرآن اترتا ہے، ہم پہ بھی اترے نا۔ پیغمبر سے رب ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے بھی۔ قرآن کریم جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے قال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، کہا ہے ان لوگوں نے جو بالکل بھی نہیں جانتے، لا علم لوگ، اور یہ لا علم جاہل لوگ، مشرک العرب، عرب کے مشرک تھے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، تاتینا آیت، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پہ کیوں نہیں ہوتے؟ رب اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے اذا جاءتم آیۃ قالوا لن نؤمن، جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے وہ کھلے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہماری طرف بھی وہ نہ آئے، ہم بھی وہ نہ دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دیں۔ فرما دیجیے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میرے محبوب اعلان کر دیجئے عیبوں سے پاک تو میرے رب کی ذات ہے، شریکوں سے پاک تو میرے رب کی ذات ہے۔ میں نے تو بشر ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لا شریک میرا رب ہے، میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ چشمے جاری کرنا الہ کا کام ہے، نبی کا کام۔ اللہ فرماتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، ان میں سے تو ہر ایک یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ مجھے بھی کھلا صحیفہ دیا جائے، مجھ پہ بھی ایک کتاب آئے۔ ہر آدمی کا ان میں سے یہ امید ہے، اور یہ اللہ مراد ہے دلی کہ مجھ پر بھی کتاب آئے، مجھ پر بھی کوئی صحیفہ اترے تو تب جا کے میں بھی ایمان۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلوں نے بھی کی تھیں، اسی طرح کی باتیں جس طرح یہ مکے کے مشرک کر رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلوں نے بھی، جس طرح قرآن کریم دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا او ساحر او مجنون اتواصوا به
بل ہم قوم طاغون، جب بھی میرا کوئی نبی اور رسول آیا قوم نے کہا جادوگر بھی ہے، دیوانہ بھی ہے، اور اس طرح دھڑلے سے جاہلوں نے پیغمبر پہ فتوے لگائے، جیسے اتواصوا بہ، ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آ رہے ہوں کہ تمہارے بعد تمہارے اندر جو نبی آئے تم بھی یہی فتویٰ اس پہ جڑ دینا۔ بل ہم قوم طاغون، میرے محبوب وصیت تو کوئی نہیں، بل ہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مل جل گئے، ان کے دل، قلبی کیفیت ان کی ایک ہے، جیسے یہ منکر ویسے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، میں نے تو یقیناً بار بار بیان کی ہیں اپنی آیات یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ یقین رکھنے والی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے رسالت کا اس بات ہے وہ انشاءاللہ بعد میں